سورہ اعراف کی آیت نمبر 172، سورہ اعراف کا 22واں رکوع، 9ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور اے محبوب یاد کریں جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ، سب بولے کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہ ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت نکالی اور ان سے عہد لیا۔ آیات اور حدیث دونوں پر نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کا نکالنا اس سلسلے کے ساتھ تھا جس طرح کے دنیا میں ایک دوسرے سے پیدا ہوں گے، اور ان کے لیے ربوبیت اور وحدانیت کے دلائل قائم فرما کر اور عقل دے کر ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت طلب فرمائی۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور حدیث پاک پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو اس طرح نکالا گیا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد، پھر اس کے بعد ان کی اولاد کی اولاد، پھر اس کے بعد اس اولاد کی اولاد، اس طرح جس ترتیب سے دنیا میں وہ پیدا ہونے والے تھے اسی ترتیب سے ان کی روحوں کو نکالا گیا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل قائم فرمائے گئے، انہیں عقل دی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی شہادت طلب فرمائی۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ، سب بولے کیوں نہیں، یعنی اے مالک تو ہی رب ہے، شہدنا، ہم گواہ ہوئے اپنے اوپر، اور ہم نے تیری ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار کیا۔ یہ شاہد کرنا کیوں تھا، یہ گواہ بنانا کیوں تھا؟ فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، ہمیں کوئی تنبیہ نہیں کی گئی تھی۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد بچے ہوئے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا؟ یعنی مطلب یہ کہ ہم تو بچے تھے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ شرک کرتے ہوئے دیکھا، جیسا انہیں دیکھا ان کے اتباع اور اقتداء میں ویسا ہی کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں روحوں کو جمع کر کے ان کے لیے وحدانیت کے دلائل قائم کر کے انہیں عقل دے کر ان سے ربوبیت کی شہادت طلب کی گئی تاکہ یہ عذر کرنے کا موقع نہ رہے۔ اب جب ان سے عہد لے لیا گیا اور ان کے بعد رسول آئے اور انہوں نے اس عہد کو یاد دلایا اور توحید پر دلائل قائم ہو گئے، تو اب کسی قسم کا کوئی عذر باقی نہ رہا۔